نیکی چہروں کا نور پیدا کرتی ہے اور گناہ چہروں کا نور ختم کرتا ہے۔ وہ سود خوری کو پسند کرتا ہے، کم تولنے کو پسند کرتا ہے، ملاوٹ کو پسند کرتا ہے، اور یہ چیزیں برکتوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ اب ناپ تول میں کمی کرنے والا یا ملاوٹ کرنے والا، جب آدمی ماپ تول میں کمی کرتا ہے اس کی وجہ سے حدیث کا مفہوم ہے کہ سالی آتی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ظالم حکمران اس پر مسلط ہوتے ہیں۔ کون آدمی ہے جس کی زبان پر مہنگائی کا وبیلہ نہیں ہے کہ چند سالوں میں جو مہنگائی ہے وہ اتنے عروج پر گئی ہے کہ زندگی کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سادہ لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور گزران گھروں کا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سبب کیا ہے؟ کبھی یہ بھی تلاش کیا؟ تو جس ذات نے فرما دیا کہ اس کے بعد کیا سالی ہے، بعد ظالم حکمران تم پر مسلط ہوں گے، وہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ قرآن مجید میں سے سورہ النساء کی 13 اور 14 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اطاعت کرتا ہے، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ وذالک الفوز العظیم، یہ ہمیشہ کی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے نیکی کامیابی دلاتی ہے اور گناہ کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے۔ گناہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور نیکی جو ہے وہ نجات کا سبب بنتی ہے، اور سب سے بڑی نیکی ایمان کا لانا ہے۔ ایمان سب سے بڑی نیکی ہے۔ 100 سال کا کافر مشرک اللہ کا نافرمان جب سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اب اس کے ذمے اگلی زندگی میں اس کی جو زندگی ہے اس میں نیک اعمال کا کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بڑی کامیابی پاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گمراہی میں دور جا پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقام پر اس طرح فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور،
اللہ مومنوں کا ساتھی ہے، دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات۔ اور جو کافر ہے ان کا دوست شیطان ہے، وہ انہیں نور سے لے نکالتا ہے اور اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، وہ انہیں اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا جو گناہ کرتا ہے اس کا دوست شیطان بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے جب انفرادی طور پر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ استغفار کرے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اگر گناہ کرتا ہے تو مزید نقطے لگتے ہیں حتیٰ کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، گناہ کو پسند کرنے لگتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے گناہ کو۔ اس لیے فرمایا جو مومن ہے اس کے لیے گناہ کرنا چھوٹے سے چھوٹا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے اس پر کوئی پہاڑ گر جائے۔ اور جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ اس طرح گناہ کو سمجھتا ہے جیسے معمولی کہ مکھی خطبے کے دوران نہیں سلام لیتے، خطبے کے دوران سلام نہیں لیتے، خطبے کے دوران خاموشی سے۔ تو یہ گناہ کی کیفیت ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک آدمی جب سوتا ہے تو اس کی گدی پر شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے، 3 گریں لگا دیتا ہے اس کی گدی پر۔ اب جو وہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی گدی سے وہ ایک گرہ کھول دیتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو 3 گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اب ایک آدمی جو صبح کو سویا رہتا ہے اور اٹھتا ہے تو نام اللہ کا لینے کی توفیق نہیں اسے ہوتی، نہ وضو کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، تو روزانہ شیطان اس کے 3 گریں لگاتا ہے۔ جتنے گریں دن گزرتے جاتے ہیں وہ گریں لگاتا رہتا ہے۔ اب اس کا کیا بنے گا جس کی گدی پر شیطان کی گریں ہی گریں لگتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا صبح کو اٹھنا یہ نور اور برکت کا سبب ہے، اور صبح کا نہ اٹھنا نحوست کا سبب ہے۔ رات کو جتنی دیر بھی بعد میں سو جاؤ، صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ حالانکہ نماز کی ادائیگی کے بعد بھی جو روزی کی برکت بتائی گئی ہے، فرمایا جو آدمی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 1 حج اور عمرے کے ثواب کو پاتا ہے۔ اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن پھر میرے خیال میں آتا ہے کہ دیکھو اس کے کرنے والے کتنے کم ہیں۔ آپ نے بھی سنا، میں بھی بیان کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ دیکھ لو گے کتنے لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ عمل سے بھی بات ملتی ہے، آپ کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ تو ہم چلو ایک آدمی مجبور ہے
وہ دیر سے سویا، کام کاج میں لگا ہے، تو کم از کم اٹھ کر فجر کی نماز تو پڑھ لے نا۔ پھر اگر چاہے تو سو بھی جائے، اس نے فریضہ تو ادا کیا، اس کی گریں تو کھل گئیں، اس نے اٹھا، اللہ کا نام لیا، وضو کیا، پھر وضو کی برکات تو علیحدہ اپنے طور پر ہے، اور پھر نماز پڑھی، اس کی گریں کھل گئی۔ اور ایک اور بھی حدیث سن لو جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو وہ اللہ اس کو اس سے پاک کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ دیکھو گے جتنے گناہ کے جام میں آلودہ ہوتے ہیں ان کے چہروں سے نور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی چہروں کا نور پیدا کرتی ہے اور گناہ چہروں کا نور ختم کرتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے بے حیائی کے کاموں میں دلچسپی ہو جاتی ہے، برائی کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے، نیکی کے کاموں سے بھاگتا ہے۔ جیسے مریض ہے، یہ دل کا مریض ہو جاتا ہے نا، اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جو جسم کا بیمار ہوتا ہے اسے پانی دو، کہے گا کڑوا ہے، پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا، اس کے منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ اس کو سیب بھی دے دو، وہ کہے گا کڑوا ہے، حالانکہ سیب تو میٹھا ہے، اس کے جو منہ ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ تو اصل میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو نیکی سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر دور نیکی سے بھاگتا ہے۔ تو جو نیکی کرنے والا ہے اس کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں، اور جو برائی کرنے والا ہے اس کے دوست شیطان بن جاتے ہیں، اور شیطان انسانوں کے روپ میں بھی ہوتے ہیں اور انسان جو نہ دکھنے والا ہے اس کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ اس سے نعمتوں کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتیں۔ اور دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جنتوں میں تھے، ہر قسم کی نعمتوں کا انہیں اختیار تھا، فرمایا یہاں رہو، یا آدم اسکن انت وزوجہا وکلا منہا، یہاں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن گناہ کیا تو نعمتیں چھن گئی، وہ جنتوں سے نکال دیے گئے، حتیٰ کہ جنتی لباس بھی اتار دیا گیا، دنیا میں آ گئے۔ اور یہی فلسفہ ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جو شیطان ہے اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے کاموں میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے جو اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اس سے جو ہے نا برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اولاد، دیکھیے اولاد کا صالح ہونا یہ بھی برکتوں کا سبب ہے، اور اولاد نیک وہ جو برا کام کرنے والا ہوتا ہے نا اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، وہ سود خوری کو پسند کرتا ہے، کم تولنے کو پسند کرتا ہے، ملاوٹ کو پسند کرتا ہے، اور یہ چیزیں برکتوں کو ختم کرنے والی ہیں، حتیٰ کہ جو اس قسم کا مال انسان کما کر اپنی اولادیں پرورش کرتا ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہیں، وہ اولادیں خود نافرمان ہو جاتی ہیں، اور یہ مال آیا ہوا اس کے لیے بجائے عزت و عظمت کے ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات اس پر مقدمے آ جاتے ہیں،
بعض اوقات بیماریاں آ جاتی ہیں، بعض اوقات نافرمان اولاد کی وجہ سے کئی مقدموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ اب ہر طرف آپ دیکھو گے کہ انفرادی اور اجتماعی گناہ، انفرادی اپنی ذات پر پہلے اس کا وبال آتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی گدی پر گریں لگتی ہیں، اس کے دل پر نقطے لگتے ہیں، اور جب اجتماعی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اجتماعی ہو جاتا ہے۔ اب ناپ تول میں کمی کرنے والا یا ملاوٹ کرنے والا، جب آدمی ماپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے حدیث کا مفہوم ہے کہ سالی آتی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ظالم حکمران اس پر مسلط ہوتے ہیں۔ کون آدمی ہے جس کی زبان پر مہنگائی کا وبیلہ نہیں ہے؟ کوئی مجلس دیکھ لو، کوئی محفل دیکھ لو، اور حقیقت بھی اس پر مبنی ہے کہ چند سالوں میں جو مہنگائی ہے وہ اتنے عروج پر گئی ہے کہ زندگی کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سادہ لوگ جو گداگر ہیں ان کا گداگروں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، سادہ لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور گزران گھروں کا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سبب کیا ہے؟ کبھی یہ بھی تلاش کیا؟ اگر غیروں کی کوئی چیز تم دیکھتے ہو تو وہ پوری اترتی ہے، وہ اس کا معیار صحیح ملتا ہے۔ جب اپنوں کی چیز دیکھتے ہو، اپنوں سے مراد مسلمان ہیں، پاکستان والے ہیں، ہم اپنے، ہم خود ہیں، جب ان کا معیار دیکھو تو وہ کہیں گے 1 نمبر ملے گا، 2 نمبر، 3 نمبر، جو پیکنگ ہوگی وہ پوری نہیں اترے گی۔ جب باپ تول میں کمی ہوگی تو جس ذات نے فرما دیا کہ اس کے بعد قحط سالی آئے گی، اس کے بعد مہنگائی آئے گی، اس کے بعد ظالم حکمران تم پر مسلط ہوں گے، وہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ وہ تو پھر ہو کر رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی امت کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارشوں کی بندش ہو جاتی ہے، بارشیں اپنے ان اوقات سے جب ان کی ضرورت ہوتی ہے نہیں برستی، پھر کیا سالی آتی ہے، پھر وبال آتا ہے اس سے، اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ صدقہ کی وجہ سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں سود جو ہے مال کو گھٹاتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ مال کو بڑھاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب اجتماعی ہم طور پر یہ گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کا وبال بھی اجتماعی آتا ہے۔ اسی طرح بدعہدی جب ہوتی ہے تو پھر بیرون سے دشمن مسلط ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ چاہے امریکہ کی شکل میں ہو، وہ روس کی شکل میں ہو، IMF کی شکل میں ہو، وہ دشمنوں، وہ بیر سے دشمن مسلط کر دیتا اللہ رب العزت جب بدعہدی ہوتی ہے۔ اور دیکھیے بدعہدی کا معاملہ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے غزوے میں شریک ہیں۔ غزوے بدر سے تھوڑی دیر پہلے 2 صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کفار نے پکڑا، لیکن ہم نے اس سے معاہدہ کیا کہ ہم جب جائیں گے تو مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن یہ تو معاملہ ہم ان سے کر لیا۔ اب حالانکہ غزوہ بدر میں
مسلمانوں کی نہایت قلت تھی. فرمایا دشمن کے مقابلے میں ہمیں لڑنے کی اجازت دو کہ ہم بھی ان سے لڑیں، کیونکہ دشمن پر لڑنا تو اللہ کو پسند ہے. آپ نے فرمایا نہیں، تم ان سے معاہدہ کر کے آئے ہو، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے، تم اس جنگ میں شریک نہیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاہدہ لکھا جائے وہی معاہدہ ہوتا ہے. کسی کے ساتھ زبانی بھی کوئی قول قرار کرے یہ بھی معاہدے میں شامل ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کسی کے پاس جانے کے لیے اس کے لیے وقت طے کریں گے، میں فلاں وقت پر رہوں گا، تو اس میں بھی اگر ہم نیم اوچ کریں تو یہ بھی ہماری بیدادی میں شامل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں آئے اور میں بچہ تھا، میری ماں نے مجھے بلایا کہ اے عبداللہ آپ میں تجھے کوئی شے دوں، چیز دوں، چیزی دوں، جس طرح پنجابی میں کہہ دیتی ہیں. تو میں ماں نے جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے کو بلانے کے لیے کہا یا کچھ اسے دینا بھی چاہتی ہو؟ تو میری ماں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کھجوریں دے گوں. تو آپ نے فرمایا اگر تو بچے کو بھی بلائے کوئی چیز دینے کے بہانے اور اسے کوئی چیز نہ دے تو یہ تیرے جھوٹ میں شامل ہو جائے. ذرا خیال کرنا چاہیے، جب ہم اجتماعی گناہ کرتے ہیں اس کا پھر وبال بھی ہم پر اجتماعی طور پر آتا ہے. اور دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے اور اس کا کتنا بڑا ہمارے سامنے تجربہ ہے. جب اللہ کی کتاب پر فیصلے نہیں ہوتے، اللہ اکبر، جب کتاب اللہ پر فیصلے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، بد امنی آ جاتی ہے، امن ختم ہو جاتا ہے. آج دیکھ لو کتنے ناحق قتل ہوتے ہیں، کتنے مارے جاتے ہیں. ایک کے بدلے میں خاندان کے خاندان کو بھون دیا جاتا ہے، نہ معصوم دیکھے جاتے ہیں اور نہ ان میں بچیاں دیکھی جاتی ہیں، نہ عورتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ قصوروار دیکھا جاتا ہے. بلکہ قتل کے معاملے میں یہاں تک پہنچ گیا معاملہ، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، رشتہ دار احباب رشتہ داروں کو قتل. ایسا حتیٰ کہ کسی قسم کا معاملہ ہوتا بھی نہیں ہے، ذرا سی بات پر. پچھلے دنوں ایک آدمی نے کبوتر اڑانے سے منع کیا تو اس کو دوسرے دن پھونک دیا گیا. ایک موبائل پر آئی وہ پوسٹ، اس میں ایک بھائی نے پنچر لگانے کے لیے گیا، دوسرے نے انکار کیا، اس نے لوگوں کے سامنے اسے ٹکوا یا کلاڑی پکڑ کر اسے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا ہے، جب کتاب اللہ پر فیصلے نہیں ہوتے، تو جب کتاب اللہ پر فیصلے نہیں ہوں گے اب ہماری کون سی عدالت ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ بیچارہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ ظلم کرنے والا طاقتور ہے تو وہ کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکتا. اگر درج ہو جائے تو اس کا گواہ کوئی نہیں ملتا، اگر کوئی گواہ بھی مل جائے تو اتنا لمبا کیس چلتا ہے کہ انصاف ملتے ملتے اس کی اولاد بھی جنم کر ختم ہو جاتی. تو یہ معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جب یہ ہمارا آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہمارے لیے یہ معاملہ ہے قتل و غارت کا، بد امنی کا، مہنگائی کا، اور یہ رونا جو ہم روتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کی طرف سے امداد رک جاتی ہے. بلکہ بہت اہم ترین ہمارے لیے درس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں غزوہ احد میں.
غزوہ احد میں اور مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی یہ ڈیوٹی لگائی، اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا تم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب فتح ہو گئی تو یہ سمجھ کر کہ اب فتح ہو گئی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی، یہ سمجھ کر کہ دشمن بھاگ گیا ہے، فتح ہو گئی ہے، اور ہم بھی ان کے مال و غنیمت میں شریک ہو جائیں، اس درے کو چھوڑ دیا تو آئی ہوئی نصرت مدد وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور 70 صحابہ اسی مقام پر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے۔ بلکہ آخری بات کہ سورہ کہف میں واقعہ آیا ہے کہ ایک دیوار جو خضر علیہ السلام تعمیر کرتے ہیں تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے جو میں نے تعمیر کی ہے ایک نیک آدمی تھا جس کا خزانہ تھا، اب میں نے اس کو تعمیر اس لیے کیا ہے اس کی اولاد جب جوان ہوگی تو وہ دوبارہ تعمیر کرے گی اس دیوار کو گرا کر، تو وہ خزانہ یہاں سے پالے گی۔ اگر میں دیوار نہ بناتا چند دنوں میں یہ خزانہ نکلتا، لوگ اسے لے جاتے، مجھے اللہ نے حکم دیا اس کی نیکی کی بنیاد پر اولاد کے لیے اللہ نے اس کا خزانہ محفوظ کر دیا، تو نیکی کی بنیاد پر۔ تو ہمیں جہاں تک ہو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں گے، ان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یہ نیکی ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمام قسم کی بدامنیاں اور جو ہمارے اوپر اس وقت حالات و واقعات ہیں ان کو اللہ دور فرما کر امن کی راہ پیدا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا